جب کہتے ہیں کہ لوگ اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے اسلام کا نفاذ تدریجاً ہونا چاہیے. یا اسی سے ملتا جلتا ایک آرگومنٹ کیا جاتی ہے، آج حالات سازگار نہیں ہیں تو اسلام کا نفاذ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونا چاہیے. ان دونوں میں اس طرح کے مزید آرگومنٹ میں سب میں ایک ریالٹی بیسڈ ڈسکشن ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں لوگ یا وقت یا جگہ یا حالات اسلام کے لیے سازگار نہیں ہیں. اور اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ایک ڈسکشن ہے. وہ ڈسکشن کیا ہے کہ اسلام کا نظام تو بہت مشکل ہے، اسلام تو بہت کٹھن ہے، یہ بہت بھاری ہے، یہ ایسے کیسے کہ آپ ایک دن میں آئیں گے اور پورا کا پورا نافذ کر جائیں گے. اب یہ اس آرگومنٹ کو اگر کھولے تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ پاکستان کے آئین کے لیے تو تیار ہیں، لوگ پاکستان کی کرپٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کرپٹ عدالتی نظام کے لیے تیار ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس کرپٹ IMF کی ڈکٹیٹڈ بجٹ اور اکنامک پالیسیز کے لیے تیار ہیں، اور لوگ ان سب کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن ان کے کمزور کندھے، ان کے کمزور جسم اسلام کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ شاید زیادہ آسان ہے ان کے لیے، اس میں سانسیں چل سکتی ہیں، اس میں زندگی گزر سکتی ہے. لیکن اگر آپ اسلام کا نظام لے آئیں گے، اسلامی احکامات لے آئیں گے، تو وہ شاید اتنا بھاری، اتنا مشکل، اتنا کٹھن ہے کہ لوگ سانس بھی نہ لے سکیں اور لوگ مجبور ہو جائیں گے اور فتنہ اسٹارٹ ہو جائے گا اور بغاوت ہو جائے گی اور قتل و غارت گری ہوگی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ 40% انفلیشن کے لیے تیار ہیں، اسلام کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں لوگ IMF کی ڈکٹیٹڈ پالیسی کے لیے تیار ہیں، اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ اغوا کے لیے ہونے کے لیے تیار ہیں، لوگ جبری گمشدگی کے لیے تیار ہیں، اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستانی عوام تیار ہے کہ تعلیم اور صحت سے محروم رہے، لیکن اسلام کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ تیار ہیں کہ قتل و غارت گری ہو، فتنہ ہو، لیکن اسلام کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ تیار ہیں کہ کشمیر پہ عصمت دری ہوتی رہے، قتل و غارت گری ہوتی رہی ہو اور اسلام نہ ہو. لوگ تیار ہیں کہ بیت المقدس اسرائیل قبضے میں ہو، لیکن اسلام کے لیے تیار نہیں ہے. تو لوگ تیار ہیں ان تمام پرابلمس کے لیے، تمام جبر کے لیے، تمام ظلم کے لیے، لیکن وہ اسلام کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کے ذہن میں اسلام کا جو تصور ہے شاید وہ بھی پرابلمٹک ہے، کیونکہ وہ بار بار ان مظالم کو آسان، اس جبر کو بہتر اور اسلام کو زیادہ باری اور کٹھن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سر آپ جس کو باری، کٹھن اور مشکل سمجھ رہے ہیں، جس اسلام کو، جس خلافت کو، جس شریعت کو آپ اتنا بھاری اور مشکل سمجھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار یک مشت یہ نافذ نہیں ہو سکتا، وہ ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نظام ہونا چاہیے، جب ہم کہہ رہے ہیں خلافت ہونی چاہیے، جب ہم کہتے ہیں شریعت ہونی چاہیے اور آج سے ہونی چاہیے اور اسی گھنٹے سے ہونی چاہیے، نہ کہ ایک رات، نہ کہ ایک مہینہ، نہ کہ ایک سال، نہ کہ 10 سال، نہ کہ 100 سال انتظار ہو، تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا خلیفہ ہونا چاہیے جو جانور کے موت پر بھی جواب دے. اس میں کیا بھاری پن ہے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کا نظام ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے لوگوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات میسر ہونی چاہیے. اس میں کون سا بھاری پن ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہونا چاہیے تو ہماری مراد ہوتی ہے کہ ٹیکسز کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس میں کیا چیز اتنی مشکل ہے کہ لوگ بغاوت کر دیں گے؟ لوگ تیار ہیں. تو اصل میں ان کا پرزمپشن کہ اسلام بھاری ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان کے ذہن پہ یہ ہے کہ سارے اکنامک سچویشن اسی انداز میں رہے گی، پولیس رہے گی، اور ہم جب کہہ رہے ہیں کہ شریعت ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں. جبکہ ہم اس سے مختلف بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اسلام کا مکمل نفاذ اسلام کے ڈھانچے میں، اسلام کے مطابق تربیت یافتہ افراد کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اور یہ تاریخ میں جب بھی ہوا ہے، اس کی برکات ہم نے دیکھی. تو تاریخ میں روم و فارس پر جب اس شریعت کا، اس خلافت کا، اسلام کا نفاذ ہوا تو اس کی برکات ہم نے دیکھی. ان کو یہ مشکل اور کٹھن نہیں لگا، بلکہ یہ ان کو محبوب رہا. انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے. انہوں نے اسلام اس انداز میں قبول کیا کہ ان کے اولادیں وہ لوگ رہیں جنہوں نے فقہ کو ڈیولپ کیا، حدیث کو ڈیولپ کیا، بلکہ دنیا میں جہاد کیا. تو امام ابو حنیفہ کا ہم ذکر اٹھا لیں، امام ترمذی کا اٹھا لیں، ہم بخاری کا اٹھا لیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان نسلوں سے نکلے، دوسری اور بلکہ پہلی کچھ جگہ جنہیں اسلام قبول کیا تھا. پھر ہم اسلامی فتوحات کو دیکھ لیں، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کی اور افریقہ کی، تو وہاں پر بربر رہے اور یہاں پر وہ ترک نسل مسلمان رہے، یا وہ لوگ رہے جو غلامان تھے، یعنی کہ غلام ڈائناسٹی تھی، جن کے اہل و عیال نے اسلامی فتوحات میں شکست کھائی تھی، غلام بنے تھے اور پھر اسلام قبول کیا تھا. تو تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کا نفاذ اس صورت میں ہوا کہ لوگوں نے نہ صرف اس کو پسند فرمایا، بلکہ لوگوں نے اس آئیڈیالوجی کے، اس عقیدے کو اپنا عقیدہ بنایا، اور وہ آج تک اس عقیدے پر کاربند ہے. حالانکہ ان پر کوئی جبر، کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہیں
کہ وہ اسلام سے کفر کریں کہ دنیا کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے.